ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا ضد له ولا ند له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دوسری پڑھنا صدر اجلاس معزز حاضرین معززہ موقرہ اور بہنوں، اجد اجلاس کی غرض بذریعہ اشتہار سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان نال تساں حضرات نے معلوم کر لئیے۔ جلسے دی غرض نو پیش نظر رکھ دے ہویا میں مختصر جے چند لمحات وچ سرکار طیبہ امام الکونین سید ولد آدم فخر النبیین امام الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نو نذرانہ عقیدت پیش کراں گا۔ فاطر السماوات والارض دی بارگاہ عالیہ وچ عز و نیاز نال استدعا کرو کہ حق جل مجدہ مینوں سچ سچ آکھن دی توفیق بخشے۔ آمنہ دے لخت جگر دی پیدائش، آپ دی بعثت، آپ دا اعلان نبوت دعوت دیندہ ہے کہ انسان اپنی عقل، فہم، سوچ بالائے طاق رکھ کے ہر او کم کرے جس کم دی پیغمبر نے اجازت فرمائی ہوئے، جس کم دی پیغمبر نے دعوت دیتی ہوئے۔ اپنی سوچ تو کم لیندے ہویا ابو جال نے لات و عزا دی پوجا شروع کی تھی اور وہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ وہ پوجا اس دے ابدی جہنمی ہون دا سبب بن گئی۔ اپنی عقل، اپنی فہم تو کم لے کے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نو اللہ دا پتر آکھیا اور انہوں یہ سوچ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنمی بنا گئی۔ یہودیت نے اپنی عقل، اپنی فہم دے تابع ہو کے حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا پتر آکھے اور انہوں بھی انہوں دی اس سوچ نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ ابدی جہنمی ہو گئے۔ اپنی سوچ دے مطابق، اپنی عقل دے مطابق مشرکین مکہ نے بیت اللہ دا ننگا طواف کیتا ہے۔ سوچ یہ آئی کہ ایو کپڑے پا کے اسی جھوٹ بولنے، ایو کپڑے پا کے اسی غداری کرنے، ایو کپڑے پا کے اسی ڈاکہ مارنے، ایو کپڑے پا کے اسی شراب پینے، ایو کپڑے پا کے اسی غلط کاری کرنے، ایو کپڑے پا کے اسی بد نظری کرنے، یعنی دنیا دی تمام تر خرابیاں اسی ایو کپڑے پا کے کرنے۔ اللہ دے گھر دا طواف کردے ہویا گل سجدی نہیں کہ ایو کپڑے پا کے اسی طواف کری، بہتر یہ ہے کہ ایک کپڑے خراب ہیں انہوں اتار دئیے تو ننگے طواف کری۔ یہ سوچ نے انہوں تباہ کیتا
کہ کپڑے دا تے جرم نہیں، جرم تے تواڈے جسم دا ہے، جرم تے تواڈی خواہشات دا ہے، جرم تے تواڈی سوچ اور فکر دا ہے۔ کپڑے دا کی جرم ہے کہ اس نو تسی اتار دیتا ہے، بجائے اس دے کہ کپڑا پا کے تسی طواف کر دے بیت اللہ دا۔ یہ تے اور زیادہ بے حیائی ہے کہ اللہ دے گھر دا طواف اور وہ ننگیاں بڑھانا، لیکن یہ انہاں دی سوچ ہے، وہ اپنی اس سوچ دے مطابق چلتے رہے۔ انہاں دے پیو دادے نے بھی اس سوچ تے عمل کیتا، لیکن اس سوچ نے انہاں نو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ پیغمبر دے آن دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی عقل اپنی سوچ دے مطابق کوئی رستہ اختیار کر گئے اور رستہ غلط ہے تو پیغمبر صحیح لائن دے بھی۔ بہرحال مختلف قوموں نے اپنی عقل اپنی سوچ دے مطابق قدم اٹھا کے مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف اعمال اپنا لے۔ گاہے بگاہے پیغمبر آئے اور انہوں نے انہاں غلط نظریات تو قوم نو باز رکھن دی دعوت دیتی، باز رہن دی تعلیم دیتی۔ میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک مدت تک یہ سلسلہ برابر جاری رہے تاکہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلہ نبوت نو ہمیشہ ہمیشہ واسطے ختم کرن دا پروگرام بنایا اور ایک کوئی پیغمبر ایسا بھیجیا کہ جس دی تعلیم وچ کوئی کمی نہیں، جس دی تعلیم وچ کوئی نقص نہیں، جس دی تعلیم وچ نامکمل ہون دا ذہن پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان نو جتنے مسائل دنیاوی حالات وچ ضرورت ہیں وہ بھی بیان فرما دیتے، جنہ مسائل دا تعلق اخروی زندگی نال آئی وہ بھی بیان ہو گیا، جنہ مسائل دا تعلق تجارت دی زندگی نال ہے وہ بھی بیان کر چھڈے، جنہ مسئلہ دا تعلق اقتدار نال ہے وہ بھی بیان کر چھڈیا، جنہ مسائل دا تعلق پڑوسیاں نال حسن سلوک دا ہے وہ بھی بیان ہو گیا، جڑے مسائل دی ضرورت میاں بیوی نو وہ بھی بیان ہو گئے، رشتہ داراں نال کیویں سلوک رکھنا یہ بھی بیان ہو گیا، اللہ دے سامنے کیویں جھکنا ہے، عبادت کنج کرنی ہے یہ مسائل بھی بیان ہو گئے۔ مقصد یہ کہ زندگی دے تمام تر مسائل جنہ دی کہ بنی آدم نو ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ تمام مسائل بیان کیتے اللہ دے آخری پیغمبر نے، اور بالآخر اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اج دے دیہاڑے تہاڈا دین مکمل ہو چکے، اس وچ ہن کمی بیشی دی ضرورت بولو نا اونچی آواز نال، تہاڈی تے ہالے اذان ہی پوری کوئی نہیں ہوئی، نہیں سمجھ آئی میری گل؟ کلمہ پورا ہو گیا کوئی نہیں سمجھ آیا؟ نہیں، نہ ہالے تہاڈی اذان پوری ہوئی ہے نہ کلمہ۔ کچھ لوگ کلمہ ہی ادھورا سمجھتے ہیں، وہ آخر سن کلمہ انج نہیں انج پڑھنا چاہیے، کلمے میں اضافہ ہے، اور کچھ لوگوں نے اذان ہی ادھوری سمجھی ہوئی۔ ہر سال اذان میں اضافہ ہوتا ہے، تواڈے قصبے وچ بھی تواڈے اس محلے وچ بھی ہر سال کوئی نہ کوئی لفظ اذان نال ودا ودا ہے کہ کوئی نہ بولو نا۔ تے جے منع کریے کہ بھائی دین تے مکمل ہو گئے، پیغمبر دی آمد دی غرض یہ ہے کہ انسان اپنی عقل نال نہ چلے بلکہ پیغمبر دی ہدایات نال چلے۔ جب پیغمبر دی بعثت دا مقصد یہ ہے تو نبی آئے، تعلیم آئی، آخر پیغمبر نے اعلان کیتا کہ آج دے دن تہاڈا دین مکمل ہو گئے کہ ہن اے اپنے کولو چپر کے ہی لائیے، تے جواب ملدا ہے جی حرج کی تہاڈے پلے پاؤندا پئی گل کہ کوئی نہ، جواب ایو ہی ملدا ہے نا کہ حرج ہے، اونچی آواز نال حرج کی ایو جواب ہے نا، سب تو بڑی دلیل ایو ہی ہے نا۔ تے کدی انج آکھ چھڈیا لے ہن تو نواں دین پڑھا ہے، ساڈے پیو دادے تے انج نہیں کیتا جویں تو بھی آکھنا۔ میں کئی جگہ یہ بھی آکھیا ہے کہ بھائی یہ دلیل تے بڑی غلط دی ہے کہ ساڈا پیو دادا انج کردا ہے، پر چلو پیو دادے دی منن تے آئے ہو تے حالے تک تے کنا دے 60 70 80 سال دے بڈھڑے پیو جیندے انہاں تو پوچھو کہ جداں تائیں لاؤڈ سپیکر نہ ہی آیا اداں اذان کیویں ہوندی ہے، چلو اسے پیو دادے دی مان لو،
یہ آکھے کہ اس ویلے اذان اللہ اکبر تو ہی شروع ہوندی جائی، اس تو پہلے اور کچھ نہیں تے کم از کم ایو پیو دادے والا فتوا ہی صحیح، اس پیو دی تے منو جے پیغمبر دی نہیں ہے مندے۔ تو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مقصد ہی ہے میرے آکھن دا کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجن وہ پیغمبر اللہ دا پیغام لے کے آئے اور یہ دسیا کہ اپنی عقل نال نہ چلو، اللہ دے حکم، اللہ دے ارشادات اور اللہ دی نازل کردہ تعلیمات دے تابع ہو کے چلو، تہاڈی عقل وہ کام نہیں کر سکتی جو پیغمبر دی تعلیم کر سکتی ہے۔ لیکن ہر زمانے وچ ہر دور وچ لوگوں نے اپنی عقل تو کم لیا، اپنی فہم تو کم لیا۔ اللہ دا پیغمبر بذریعہ وہی بول دے اور قوم جواب وچ پیو پیش کر دیے، یعنی میرا پیو تے انج نہیں کرتا، میرا دادا تے انج کوئی نہیں کرتا جو تسی پہ بیان کر دیو۔ قرآن اس چیز دی گواہی دیندا ہے، شہادت دیندا ہے کہ قوم نے جواب وچ پیغمبراں نوں ایو آکھیا کہ ساڈا پیو دادا تے انج نہیں کردا جڑی تعلیم تسی لے کے آئے ہو۔ مقصد کی ہے کہ جنہ لوگ اپنے خیال نال، اپنے نظریات دے مطابق، اپنی سوچ دے مطابق ایک گل بنا لئی، وہ رفتہ رفتہ چند دیہاڑیاں بعد دین بن گیا۔ انہیں ہے کہ کوئی نہ بولو نا، چند دیہاڑیاں بعد رفتہ رفتہ کسی ایک نے شغل کیتا، تبلا بجایا، چند دیہاڑیاں بعد تبلا دین بن گیا۔ اور انج دین بنیا کہ ہن کسی ولی دی قبر محفوظ نہیں جس پہ تبلا نہ بجدا ہوئے۔ وجدا ہے کہ نہیں وجدا؟ اونچی آواز نہ جی، پتہ نہیں کسے ملنگ نے، کسے بے وقوف نے، کسے کم عقل نے کدا کوئی حرکت کر لی ہو سی، اس حرکت نو جو دین بنایا ہے۔ ہن جناب کسے ولی دی مزار محفوظ نہیں جس سے تبلا نہ بجدا ہوئے، بلکہ صرف تبلے تک نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان آکھدا ہے کہ ناچ جائز نہیں، آکھدا ہے کہ نہیں آکھدا؟ ناچ جائز نہیں، کنجریاں نچانیاں جائز نہیں، آکھدن کہ نہیں؟ بولو نا، کنجریاں نچانیاں جائز نہیں، نٹا نو گوانا، وقتی کرنی، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ عقیدہ تے رکھدا ہے۔ توڑے خلاف ورزی کردے ہوئے اپنی شادی تے نٹ بھی سد لوے، ڈھول بھی سد وجوا لوے، کنجریاں بھی سد لوے، لیکن عقیدہ اور ذہن ہی رکھدا ہے کہ کام تے میں غیر شرعی پیا کرنا، آکھدا کہ نہیں آکھدا؟ لیکن کتنی بڑی تعجب دی گل ہے کہ جتنے بزرگاں دے میلے لگدن، جتنے ولیاں دی مزار تے میلے لگدن، ہر میلے تے تھیٹر بھی ہے، ہر میلے تے کنجریاں بھی آندیاں، ہر میلے تے چمٹا بھی وجدا ہے، اور نہ ہی ہوندا ہے کہ اسی تے بزرگ نو مندے پہ ہیں، بزرگ نو خراج عقیدت پہ پیش کرنے ہیں۔ اور یہ وہ قوم پہ کر دیے کہ جیڑی قوم 12 ربیع الاول نو جھنڈیاں بھی لے سی، جلوس بھی کر سی، بازار وچ نعرے بھی لا سی پیغمبر دی محبت پہ، لیکن اس نو یہ عقل نہیں آئی کہ جس پیغمبر دا دن 12 ربیع الاول نو مناندا پہ، یہ را جمنا پہ منانا ہے، اس نبی دی تے تعلیم ہے کہ بازار وچ گزرے تے بندہ بیسری پہ بجاندا ہے تے آقا نے کان وچ انگلیاں پا لئیاں کہ بیسری دی آواز نہ آوے۔ جس پیغمبر نے بیسری دی آواز تے کان وچ انگلیاں پا لئیاں، اس نبی دا دن منانا ہے، اس دے عشق دے نعرے لانا ہے، اور پھر اسے پیغمبر دے عشق دے جلوس وچ چمٹا بھی وجدا ہے، تبلا بھی وجدا ہے، مصنوعی داڑھی بھی لگ دیے، تے کیوں نہ میں تیرے اس کردار تے لعنت کرا کہ تینوں پیغمبر نال کوئی تعلق نہیں۔ قطعاً پیغمبر نے تبلا، سرنگی، چمٹا، ناچ، بدماشی، بے حیائی، خلجا گردی کی اجازت نہیں دیتی، جبکہ 12 ربیع الاول دے واقعات دستن کہ لوگ عورتوں نو چھیڑ دین، عورتاں بے پردہ جلوس میں جاندیاں، ان حقائق دا نہ حکومت انکار کر سکتی ہے نہ تو انکار کر سکتے ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو نا، یہ سب کچھ تسی اسی بنایا ہے اپنی عقل نال، یا میں غلط پہ آکھنا؟ اپنی سوچ نال ایک کم لے کے چل پے تو او دا نام رکھ دیتا پیغمبر دی محبت، بولو تے صحیح، او دا نام رکھ چھڈیا پیغمبر دی محبت، پیغمبر دا عشق، حالانکہ پیغمبر دی محبت اور عشق ہی ہے کہ جویں آقا نے کیتا ہے انہیں کر، اس تو ہٹ کے کوئی اور کام، اونچی آواز نال اور بلند آواز نال، ایڈا جو نبی دا عاشق ہے تے پیغمبر نے تے داڑھی رکھن دا حکم دیتا ہے تو رکھی جائی؟
بہت اچھے بولتے کیوں نہیں؟ تھوڑے بھی کئی بیٹھے نا، تھی آخ دو یار یہ تو ساڈے تے بھی ہٹ بھائی، یہ ذات چاہے میرا آوے چاہے کسی اور دا، بہرحال اس کے دل میں اگر محبت ہے وہ داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ بلکہ اسے ماحول اور معاشرے دے لوگ جڑے کلمہ بھی پڑھ دن، 12 ربیع الاول نو جھنڈیاں بھی لان دن، دیگاں بھی پکدیاں، سبیلاں بھی لگدیاں، وہ آخدن کہ اس بچے نو لڑکی نہیں دینی کہ دی داڑھی ہے، داڑھی مناوے تے لڑکیاں دینے میں شہادت پیش کر سکنا، میں لعنت بھیجدا اس دے کلمہ پڑھن تے کہ اس نے پیغمبر دا سچا کلمہ نہیں پڑھیا، منافقت کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دل نال سچا کلمہ پڑھدا ہوئے تو وہ آکھ سکتا ہے کہ داڑھی مناتے تاں میں بچی دینا؟ بولتے کیوں نہیں یہ بلند آواز؟ اگر داڑھی پیغمبر دی سنت مندے ٹھیک کیوں آخدا ہے کہ داڑھی مناتے میں بچی دینا؟ اس واسطے میں عرض کیتا ہے کہ اس کلمہ منافقت نال پڑھے ہے، دل نال پیغمبر دا کلمہ نہیں پڑھیا۔ اگر دل نال کلمہ پڑھدا تے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ مطالبہ کرے۔ کوئی پلے پئی نہیں گل کے کوئی نہیں۔ میں وہ دیکھ دے چاولاں نو چٹاں جڑے منافقانہ طور تے 12 ربیع الاول نو پکائے نہیں، جب کردار ہے کہ آنا میں بچی نہیں دے رہی کہ دی داڑھی کو پلے پیا ہے کہ کوئی نہیں پیا۔ میں اس واسطے عرض کیتا ہے کہ کچھ رسماں کچھ رواج اسی اپنی سوچ نال بنا لین، اپنی عقل نال کم لے لے، اسی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا نہ مطالعہ کیتا ہے، نہ اس تے چلن نو چلن نو تیار ہیں اپنی مرضی نال۔ اے اپنی عقل نہیں کہ آج شادی بھی ہوندی ہے تے گبرو دے ہاتھ وچ چھری دیو۔ پیغمبر دا حکم ایمانداری نال دسو، اچھی آواز نال، چھری کیوں لیتی ہے ہاتھ وچ؟ جنہیں بلائیں پوندیاں، جدن ماں دے پیٹ چاہی بلا کوئی نہیں، جدو جمیا ہے اس ویلے بھی بلا کوئی نہیں، جدو ریڑن لگ پیا اس ویلے بھی بلا کوئی نہیں، اور جدو اس نو سکول اور کالج بھیج گئی اس ویلے بھی بلا کوئی نہیں، لندن تک ڈگریاں پاس آیا کر آیا اس ویلے بھی بلا کوئی نہیں، تیاری شادی کیتی ہے تے سنت نبی ادا کردا پیا، اج آکھنا بلائیں پوندیاں، اج الو دے پٹھے دے ہاتھ چھری دتی ہے کہ ہن بلائیں تو بچ جاوے۔ یہ پہلے بلائیاں نے کیوں نہیں پئیاں؟ یہ بیڑا پہلے غرق کیوں نہیں ہویا؟ اب اگر سنت بھی دے گی کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ آج بدعت لے کے آ بڑے پیغمبر دے دین وچ کبھی تو نہیں گئے، تسی چھری کوئی نہیں پھدی پھدی ہے، صرف چھری تو نہیں ایک کام اور بھی ہوندا ہے، چھونی بن بننی لے کدی چھونی۔ میں کئی جگہ تلخ لفظ استعمال کیتے کہ جوائی دی طاقت چھونی تو معلوم کرتا ہے۔ کلمہ محمد مصطفیٰ دا رسم پیو دی، کلمہ آمنہ دلال دا رسم دادا دی، اگر کلمہ محمد دا پڑھے تے کردار بھی محمد دلایا، نہ تیرے پیو دا کسے کلمہ پڑھے نہ تیرے پیو دا کردار منن نو تیار ہاں۔ گل تواڈے بھی پلے پئی ہے کہ کوئی نہیں؟ کھڑوکنے بھی کھیڈن کدی تسی شادی تھی؟ میرا موضوع تو ذہن چاہتا پیا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر دی بے عزت دی غرض کی ہے؟ یہ تواڈے ذہن چ آیا تو دسو نا، پیغمبر دی بے عزت دی غرض بولو نا۔ پیغمبر دی بے عزت دی غرض یہ کہ اگر لوگوں نے اپنی عقل نال، اپنی فہم نال، اپنی سوچ نال غلط رستہ اختیار کر لیا تو نبی صحیح لین دے، یہ غرض ہے کہ نہیں؟ ایتھوں ہی میں آغاز کیتا ہے اپنے پیغمبر نو خراج عقیدت پیش کرن دا کہ نبی دی آمد دی غرض معلوم کرو، اور او دے بعد آدمی اپنے ماحول وچ، اپنے جسم تے، اپنے گھر دی چار دیواری چ، اپنے علاقے چ، اپنے ضلع تحصیل، اپنے ملک وچ دیکھے کہ میرا ماحول پیغمبر دی سیرت دے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو انہوں سیرت دے مطابق ڈالن دی کوشش کیتی جائے، کیتی جاوے یا نہیں؟ کیتی جائے نا۔ تو میں عرض یہ کیتا ہے کہ پیغمبر دے آن دی غرض یہی ہے کہ اگر آدمی اپنی سوچ نال، عقل نال غلط رستے تے لگ گئے تو نبی آ کے اس نو صحیح رستہ دستا ہے، انہیں ہے کہ نہیں؟ اس طرح نال پیغمبر آندے رہے تاکہ اللہ نے آخری نبی بھیجیا کہ جس نے ایک مکمل ضابطہ حیات دے چھڑیا۔ ان کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس مسئلے وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی موجود نہ ہوئے۔ تو میں عرض کی کردہ پیاس کہ کھڑکنے کھیڈن کدی تسی شادی تے جان دیو؟ کھڑکنے یہ سنت ہے، یہ دین ہے؟ ایمانداری نال دسو۔ لیکن کھڑیندن کے کوئی نہ کھڑیندن نا، چھری ہاتھ پکڑائی ہوئی ہے، کھڑکنے پہ کھڑیندن۔ بلکہ ایک گل اور بھی آکھنا
تورے نو مایا لگیا، بڑا اچا ترا ہے، بڑا اچا تے بڑا پگ والا بندہ تے گلاں کردا ٹھہردا نہیں، گپاں بے پناہ۔ میں بڑا معزز شہری ہاں، اس معزز شہری معزز دیہاتی دی نوجوان دو شیزہ پرہائی دے نال ڈھول تے رقص کر دیجئے، دریس مار دیجئے، حالے بھی یہ پگ وچ کوئی لٹک نہیں آئی، حالے بھی یہ آکھ دے کہ میں غیرت مند ہاں۔ جس کی بچی پرہائی دے نال نوجوان دو شیزہ دریس مار دی ہوئے اور اس دا بھائی اور اس دا پیو آکھے میں معزز ہاں، میں باعزت ہاں، میں باغیرت ہاں، تے میں پاکستانی قوم تو پوچھاں گا پھر مینوں بے غیرت دسو، مینوں دلہ دسو کہ کیا ہوندا ہے۔ حالے بھی یہ بندہ بے غیرت نہیں تو بے غیرت دی تعریف کرو کہ کس نو آکھ دن؟ وہ عورتاں ڈھول تے دریس مار دیاں کہ کوئی نہ، گھڑولی بھریندی ہے کہ نہیں بھریندی؟ بولو بولو اچھی آواز نال، گھڑولی نہیں بھریندی؟ گھڑولیاں بھریندیاں، ڈھول بجدن، دریس وگدیے، کچاوے تے رناں لدی ہوئیں، کدے عرس تے جا رہے ہیں، کدے شادی جا رہی ہے، جان چڑی ہوئی بے پردہ عورتاں اے سارا کرتوت کر دیں اپنی عقل نال۔ پیغمبر نے یہ نہیں دسیا، پیغمبر دی تعلیم در کیتے ایک ماحول اور معاشرے نو اور اس نو پاک کر چھڑے، اس قدر اعلیٰ تعلیم ہے کہ حسنین دی امبی پیغمبر دا لخت جگر حیدر کرار دی زوجہ مقدسہ واضح کر دی اپنے خاوند تے، میں اگر مر جاواں میرا جنازہ رات نو اٹھنا چاہیے۔ علی آکھ دے کیوں؟ زہرا آکھ دیے، لخت جگر پیغمبر آکھتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میرے کپڑے کفن پہ بھی غیر محرم دی نظر پا جائے۔ صحیح گل کیتی ہوئی غلط؟ اونچی آواز نال۔ تے تیرا کردار کی ہے؟ بازار ویندی پئی ہے، ایک رسہ تماکو دا بھی لئی آویں، دیہاتی ماحول ہے نا، تو گل بھی میں پنجابی چ کرنی تے دیہاتی سے سامنے رکھ کے کرنی، ٹھیک ہے؟ بازار پہ وینی ہے تے رسہ تماکو دا لئی آویں، وہ بیڑا پیسے تے ان کوئی نہ تے کیویں لے آواں؟ جنے کیویں تے کچھ کر لویں، او کیویں کچھ کیویں کرے الو دے پٹھے آ جا، تو پیسے ہی نہیں دتے، وہ کیویں لے آوے؟ یہ ہے کہ نہیں؟ میری تو بھائی پیدائش دیہات دی ہے، تسی تے شہر وچ جمے ہو سو، میں تے اے گلاں سنیاں تے کنا نال سنیاں، شاید کدی تسی بھی سنیاں ہو سن، ٹھیک ہے؟ کپڑا تو پسند کر سکنی ہے، مینوں پسند ہے، مینوں پتہ ہی نہیں لگتا، تو جاننی ہے، تو میری پگڑی بھی لے آویں، میری چادر بھی لے آویں تے اپنے کپڑے بھی، تے دکان پہ گئی، دکاندار نے پردہ لٹکایا ہوا ہے، مولوی حق دی آواز تو تے پردہ ہے، پیر تو بھی پردہ ہے، مرشد تو بھی پردہ ہے، تیرے میرے سب کو پردہ ہے، سرکاری افسراں تو بھی پردہ ہے، تسی اس پاسے کپڑا لو، لیکن دکاندار دیاں ساریاں بہناں لگدیاں کہ وہ پردے دے پاسے پشت گلاں کردا ہے۔ وہ ہے کہ کوئی نہیں، ہر دکان تے پردہ لٹکے ہوا کہ نہیں لٹکے ہوا؟ یعنی دکاندار تے گل کر سکتا ہے، وہ تے برقع لٹھے ہوا لمن دے بعد زیارت کر سکتا ہے، باقی تواڈے میرے کولو پردے۔ حالے بھی اس بے غیرت نو شرم نہیں آئی کہ تیری دو شیزہ بچی تیری بہن تو بازار سودا لین گئی ہے، تو مر گیا، تو مر جان دو، تو لوڑا ہون لولا ہون دو، تو لنگڑا ہون دو، تو پاگل ہون دو، پھر بھی مجبوری آئی کہ ہن گھر بندہ کوئی نہیں، تو ویسے تے بڑا قانون دان ہے، تو ویسے تے بڑے اعلیٰ عہدے تے، تیری بڑی لمبی پگ ہے، سودا لین تیری بچی گئی ہے بازار، تو کس واسطے؟ اے 12 ربیع الاول نو پیغمبر دا جشن پہ مناندا ہے، مینوں نبی نال بڑی محبت ہے، جے پیغمبر نال محبت ہے تے پیغمبر دی سیرت اپنا۔ آقا جا رہے ہیں، نظر پہ گئی، سامنے ایک مرد آ رہے ہے، آقا نے فرمایا اپنے نال خاتون نو پردہ کر۔ خاتون عرض کر دیا آقا جیڑا بندہ سامنے آ رہے ایک نبی نے نہیں سمجھ آئی، جیڑا بندہ سامنے آ رہا ہے ایک نبی نے، وہ تو میں نہیں ویکھدا، نبوت آکھدی وہ تے نہیں ویکھدا، تو تے ویکھنی ہے، وہ تو تے نبی نہیں، وہ نظر نہیں آندا، تینوں تے نظر آندا ہے۔ وہ گل پلے پئی ہے کہ نہیں پئی؟ پیغمبر دی بے ست دا مقصد یہ ہے کہ جڑے انسان اپنی عقل نال ٹر پے، نبی انہاں نو اس تو ہٹا کے اللہ دے حکم دے مطابق چلاوے، ٹھیک ہے؟ پتر جم پیا، دروازے تے ڈھول وگن لگ گئے، وگدن کہ نہیں وگدے؟ بولو نا کیوں؟
یہ سارے محلے میں دسنا چاہنا ہے کہ آج میری رن سوئی ہے، کبڑی تو نہیں گئے. یہ لفظ میں کیوں پہ استعمال کرنا ہے؟ بڑے تلخ ہے دیہاتی زبان، لیکن اس واسطے کہ تو نبی دا سے کہ وہ پتر جو جمے ہیں تو ڈھول کس واسطے مارے ہی؟ پیغمبر دی سنت ہے کوئی جم گیا ڈھول وگ گئے، پھر بوئے تے شرین دے پاتر ٹانگ کھلا رہے. ٹھیک ہے، غلط تو نہیں نا؟ یہ کیوں ٹنگے نہیں؟ انہیں اندر بلائی وردیاں، نہ تیرے کو بلائی رکیاں، نہ حکومت تو بلائی رک دیاں، نہ کسی محلے دارہ تو بلائی رک دیاں. شرین دے پاتر بلائی روکی کھڑن. جس گاں پوجی آئی وہ تے بے ایمان، جس پپل پوجی آئی وہ تے بے ایمان. تو شرین دے پاتر پوج لین، تو عاشق رسول ہے. تیری محبت نبی میں حالے کوئی فرق نہیں آیا. میرا خیال ہے کبڑی گئے ہو تو میں بھی کسی اور تقریب جانا کے بات کریے. ٹھیک ہے جی، کوئی پتہ کوئی نہیں تو. اگر آدمی اپنی سوچ نال غلط لائن تے لگ پوے تے نبی اس نو غلط رستے تو ہٹا کے صحیح لائن تے لاندا ہے. اور یہ آکھدے کہ اللہ دا حکم من، رسول دا حکم من، اپنی عقل اپنے رواج دے مطابق نہ چل. وہ گل من جیڑی پیغمبر نے دسی ہوئے، جیڑی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئے. اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تینوں یہ جہا پیغمبر عنایت کیتا ہے، جس پیغمبر نے ربیع الاول دے مہینے میں جنم لے کہ جے جہاں نہ اس تو پہلے کوئی جمیا ہی نہ آئندہ جم سی. جم سکتا ہے آئندہ؟ اونچی آواز نال. قتل نہیں جم سکتا. اتنا مقدس و منزہ پیغمبر کہ جس تے حسن و جمال نال مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا، جس تے علم و فہم نال مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا. بہرحال میرے عرض کرن دا مقصد ہے کہ پیغمبر دی بے عزت دی غرض یہ کہ لوگ اپنی عقل دے مطابق نہیں، پیغمبر دے حکم دے مطابق چلیں. ایو نبی دسنا ہے. اگر اسی اس تے چل گئے تو نبی نال محبت ہے، اگر اس تے نہیں چلے اے مرچاں لگیاں ویکھ کے نبی خوش نہیں ہوتا. بولو تو صحیح، مرچاں لگی ہوئی ویکھ کے نبی خوش جد عمل نہیں، کردار نہیں، کریکٹر نہیں، اس نال نبی خوش ہو سکتا ہے؟ اسی دے نال میں چل دوں عرض کرتا جاواں کہ ربیع الاول دے جشن وچ حکومت بھی حصہ لیندی ہے، لیڈر بھی حصہ لیندا ہے، سیاستدان بھی حصہ لیندا ہے، مولوی بھی حصہ لیندا ہے. یہ سارے گویا اس مہینے میں خوشی منا کے طفل تسلی دین دن کہ اسی نبی دی خدمت کر چھڈیے، پیغمبر دا حق ادا کر چھڈے. میں پوچھنا چاہاں گا کیا پاکستان وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت محفوظ ہے، ناموس محفوظ ہے؟ توجہ کر سکا گل آکھنا چاہنا. پاکستانی گورنمنٹ قانون بنا دیے کہ جیڑا شخص پیغمبر دی توہین کرے اس شخص کی سزا 3 سال ہے. میں کھلے لفظ نال اور بڑی جرأت نال کہنا چاہاں گا کہ اس سزا دا اعلان پیغمبر دی حق ہے، اس سزا دا اعلان پیغمبر دی توہین ہے، اس سزا دا اعلان پیغمبر دی تنقیص ہے. نبی دے گستاخ دی سزا سزائے ارتداد ہے، نبی دے گستاخ دی سزا سزائے موت ہے. اس گستاخ دی سزا 3 سال نافذ کرنا پیغمبر دی شان دی تخفیف اور توہین ہے. سرکاری فرشتے موجود ہیں، میں کہنا چاہاں گا کہ سرکار صرف جھنڈیاں لا کے نبی نو خوش نہ کرے، نبی دی ناموس واسطے واقعی قانون نافذ کرے جیڑا قانون شرع آکھ دیے. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نبی دا گستاخ مرتد ہے، مرتدی سزا قتل ہے. حکومت نبی دے گستاخ واسطے سزائے موت دا اعلان کرے، 3 سال کوئی سزا نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صدر زیاد کے خلاف تقریر کرو 7 سال سزا، قائد اعظم کے خلاف تقریر کرو 14 سال سزا، اسلام آباد جلوس کر لو 7 سال سزا، محمد رسول اللہ کے خلاف کوئی بھوکے تے 3 سال سزا. وہ تے پلے بھی گل پئی ہے کہ نہیں جی؟ تسی تو ڈر گئے، اسو پتہ نہیں کی ہو جانا جی، کی ہونا ہے. اگر تیرے دل میں سچی محبت ہے تو پیغمبر دی عزت و ناموس دا قانون ملک وچ بنوا اور پوری جرأت نال بنوا. وہ ملوانے
جڑے حکومت دی ٹوٹی تے لگ گئے انہاں نوں شرم آنا چاہیے کہ وہ مطالبہ کرن کہ 3 سال نبی دی سزا، نبی دے گستاخ دی سزا کوئی سزا نہیں، اس واسطے پھانسی دی سزا دا اعلان کیتا جائے۔ کرنا چاہیے کہ کوئی نہ؟ تساں تائید کر دیو، تائید کر دیو تے ہاتھ کھڑے کرو۔ پاکستان وچ میں دعویٰ کیتے کہ نبی دی عزت و ناموس دے تحفظ واسطے ضابطہ کوئی نہیں، 3 سال دا ضابطہ کہ کوئی توہین کرے تے 3 سال بن دیو، اے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ 3 سال تے 16 MPO سزا ہے۔ 16 MPO جان دیو، شیعہ دے خلاف گل کرو 16 MPO 3 سال سزا، بریلوی دے خلاف کر دیو 16 MPO 3 سال سزا، ڈپٹی کمشنر دے خلاف گل کر دیو 16 MPO 3 سال سزا یا کچھ کم ہو بیش، یہ کوئی سزا ہے؟ نبی دے گستاخ دی سزا بھی ہو تے جنگ دے DC دے خلاف تقریر کرن دی سزا بھی ہو۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جھنڈیاں پہ لگدیاں تے او سبیلاں تے سیرت کانفرنساں تے ایک شور ہے، مناؤ بھائی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ محض زبانی جمع خرچے یا کچھ دل وچ بھی ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز نال کچھ دل وچ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سیرت مناؤ نہیں، سیرت اپناؤ۔ ٹھیک ہے؟ جیڑا بندہ آکھدا مینوں آقا نال محبت ہے، ویکھو بھی بیوی پردہ کر کے پھردی پئی ہے۔ نہیں سمجھے میں کی آکھیا؟ میں تے بہت دور پہنچ گیا۔ نہیں انہیں ٹھیک ہے، میں بڑا دور پہنچ گیا ہے، مینوں بڑی محبت، سیرت کانفرنس نو خطاب، لیکن بیوی دے سر تے دوپٹہ پردہ کوئی نہیں۔ یہ آقا نال محبت ہے؟ آقا دا حکم ہے پردہ کروا، آقا دا حکم ہے تو شریف بن، آقا دا حکم ہے تو نماز پڑھ روزہ رکھ، آقا دا حکم ہے تو بد نظری تو باز رہے۔ یہ ساری چیزاں ساڈے ماحول وچ آ گئی ہیں۔ میں بہرحال عرض کیتے کہ میرے ملک وچ نبی دی عزت و ناموس واسطے تحفظ واسطے کوئی ضابطہ، بولو بولو بولا بلند آواز نال، کوئی ضابطہ نہیں بنیا، بلکہ شب و روز لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پیغمبر دے خلاف زبان تان دراز کر دیں۔ ڈائریکٹ تے جنہیں قادیانی نے بکواس کی تھی، منم مسیح زماں، منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد۔ یہ ڈائریکٹ بکواس ہے۔ قادیانی آکھ دے کہ میں محمد و احمد ہاں، یہ محمد احمد ہے؟ یہ ڈائریکٹ بکواس ہے کہ کوئی نہ؟ اور انڈائریکٹ کی یہ توجہ کر، انڈائریکٹ یہ ہے کہ اسی آقا دے بڑے عاشق ہیں، سانو نبی نال بڑا پیار ہے، سانو بڑی محبت ہے، پر نبی دی بیوی جیڑی عائشہ آئی نا وہ پاک نہیں۔ سان بڑا پیار ہے، سانو بڑی محبت ہے پیغمبر نال، پر پیغمبر دی جیڑی بیوی حفصہ آئی نا وہ پاک نہیں۔ اے انڈائریکٹ بکواس ہے، خاتم الانبیاء تے براہ راست نہیں، لیکن وساطت نال نبی تے بکواس ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ میرے پیغمبر دے گھر کوئی غلط کار عورت نہیں رہ سکتی، ایک لمحے واسطے نہیں رہ سکتی۔ تھوڑا بھی دل مندا ہے کہ نہیں مندا؟ ایک لمحے واسطے بھی نہیں رہ سکتی۔ میرا پیغمبر مقدس ہے، میرا پیغمبر منزہ ہے، میرا پیغمبر پاک ہے، کوئی خلیظ عورت اس دے گھر ایک لمحہ واسطے نہیں رہ سکتی۔ اور میں دعوے نہ رکھنا کہ لوگ پاکستان میں پیغمبر دی توہین کرتے پین، کوئی ضابطہ انہاں دی گردن نہیں پکڑدا اور کوئی انہاں دا قلم نہیں توڑدا۔ کراچی تو قرآن دا ترجمہ چھپے، فرمان علی کامریڈ دا، فرمان علی مرتد دا، اور اس ترجمے دی حاشیے پہ لکھے ہوئے ہے کہ یہ تو ثابت شدہ حقیقت ہے کہ نبی کی تمام بیوییں، نبی آخر الزمان کی تمام بیوییں پاک تینت نہیں تھیں۔ اس ترجمے اور اس تحریر دے خلاف توجہ کر سر گل سن، اس ترجمے اور اس تحریر دے خلاف تیس ادنا جے رضاکار نے کراچی تو پشاور تک خط پا چھڈیے، مطالبے کیتن، قرار دادا پاس کیتین، ریزولیشن پاس کیتن، حق نواز دے خلاف تے 16 MPO بن گیا، لیکن یہ تحریر آج تک ضبط نہیں ہوئی، اس ترجمے نو آج تک ضبط نہیں کیتا گیا، اس پریستے مارک نو آج تک کوئی سرزنش نہیں ہوئی۔ میں کیویں تیریاں جھنڈیاں تے لٹو ہو جاواں جب میرے نبی دی ازواج تے لوگ تباہ کرن، میرے پیغمبر دی زوجہ اور حرم محترم نو لوگ غلط کار آکھن، اس نو ناپاک آکھن، میں جھنڈیاں تے خوش ہو جا
جاواں میں تا خوش ہونا کہ پیغمبر دے حرم دے خلاف لکھنے والا قلم ٹوٹ جائے، نبی دے خلاف بھونکنے والی زبان نکل جائے، حرم پیغمبر دے خلاف بکنے والی زبان، لکھنے والا قلم، چھاپنے والا پریس حکومت ضبط کرے، پھر تے گل دل لگتی ہے کہ حکومت نبی دے تحفظ واسطے قدم چاہ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ کچھ نہ ہوئے تو اسی جھنڈیاں جھنڈیاں تے لٹو نہیں ہوندے۔ میں ساری اس کارروائی نو محض شوبتا بازی تصور کرنا۔ تھانوں گل دل لگتی جی؟ تسی ہن بڑے خوش تا بڑے ہوئے سو بھئی تھوڑا جہا حکومت دا تذکرہ آیا اتنے نعرے تسی بڑے لائن، لیکن اپنے حال تے غور کوئی نہیں نہ کرنا۔ بولو تو صحیح، اب تھوڑا جہا حکومت کا تذکرہ آوے نا لوگ بڑے خوش ہون پا جاندے، نعرے بھی لگ دیں، لیکن اپنے حال تے اسی غور نہیں نہ کرنا۔ تسی کام کدی نہیں تولے تو میں گل مکاویے مہمان خصوصی آ گئے، تسی گھٹ کدی نہیں تولے، دودھ وچ پانی کدی نہیں یہ پایا جی، دودھ وچ پانی کدی نہیں یہ پایا، قسم دے سکتے ہو کہ کدی نہیں پایا؟ دودھ پانی، سودا گھٹ تولنا، کپڑا کم کچھنا اور لوگوں نہ دھوکا کرنا، گھیو دیسی بنا کے دینا تے وچ ڈالڈا ملا کے مرچاں دینیاں تے وچ اٹاں پی کے، کوئی نہیں ہوندا اس ملک ایک کرتوت، ایک کاروائی ہوندی ہے کہ نہیں؟ مرچاں دے وچ اٹاں پی کے ملائی ہوئی، پکڑیاں گئیاں، گرفت ہو گئی، زبردست، مجسٹریٹ صاحب آ گئے، انسپکٹر صاحب آ گئے، چھاپا واقعہ بھی لے لو جی، ٹھیک ہے، بڑی زیادتی ہے، انسانیت نال زیادتی ہے، اٹاں پی کے پہ کھوان دین، واقعی بڑے مجرم ہیں، سزا ملنی چاہیے۔ او جناب اللہ اللہ بازار چھوا ہو گئی، واہ جی واہ بڑا قانون ہے، بڑا ضابطہ ہے، تھانے گئے، دسو کی دینا ہے؟ سودا کر ہوندا کہ کوئی نہیں ہوندا؟ ہوں چاہے لوگ اٹا کھاویں تے چاہے مرچاں کھاویں، اگر انسپکٹر صاحب دا پیٹ بھر گیا بس یہ ہوں اٹا ہی مرچاں، یہ ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو نا، اور دونوں طبقے مل کے قوم دی تباہی پھیر رہے ہو کہ کوئی نہ؟ جی، پولیس اور ماحول اور معاشرے دا طبقہ یہ دونوں مل کے قوم دی تباہی پھیر رہے ہیں۔ تو کم تولنے منتریاں دینا ہے پولیس نو، دینا ہے کہ کوئی نہ؟ تو دودھ وچ پانی پانا ہے، منتری دینا ہے پولیس نو۔ تو چرس بیچنے بھنگ دا اڈا قائم کیتا ہے، منتری دینا ہے پولیس نو۔ مسلم قوم دی نسل تباہ کر رہے ہیں، آنے والی نسل دے نال گویا اس دے وجود نال کھیلنے، اپنے ملک دی تباہی کر رہے ہیں۔ تیرے کولو پولیس لے کے اپنا پیٹ بھر گئی اور تو قوم دی نسل تباہ کر دیتی۔ دونوں فریق مل کے ملک دی تباہی پہ کر دیو، دونوں طبقے مل کے قوم دی نسل پہ تباہ کر دیو، دونوں فریق مل کے کمیونزم سوشلزم دا رستہ ہموار پہ کر دیو، اور صرف 12 ربیع الاول نو سبیل لا کے تسلی دین دیو اپنے جی نو کہ اسی نبی نو خوش کر لیا۔ کوڑی تو نہیں پہ لگتی گل جی، وہ کرتوت ہے کہ کوئی نہ ہے؟ تسی آخو سارا سانو رگڑے کہ اپنی گل بھی کریں، اپنی بھی کر چڈا۔ آخری گل، ملوانے بلا لے، میرا پیو مر گیا قرآن پڑھ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کتنے بندے آ گئے جی با قرآن جو پڑھنا ہوا تو جلدی پڑھیا جاوے، تسی بھی اپنا کام لگیا تے اسی بھی، اچھا جی اسی بھی 25 بندے آ جساں تاکہ جلدی پڑھیا جاوے۔ 2 رکوع پڑھے، دعا کیتی، جڑ کرنے پر جہنم وچ ونجن، ساری دیوار بیٹھے رویے، حضرت جی آؤ نا جی مڑ دعا منگیے، کیوں پڑھیا گیا باشو 20 بندے آسے کا ڈھیل لگنی ہے ہوں فی سپارہ کی لے سو کھوڑی گئے ہو، یہ تو میری گل ہے، فی سپارہ کی لیندے ہو؟ 5 روپے اگے ہوندے ہیں، ہوں شاید زیادہ ہو گئے، اس ہوں 10 تک 20 تک گل پہنچ گئی، اس انہیں ہے کہ کوئی نہ 10 20 15 روپے دیتے، اے بدھو گھر خوش بیٹھا ہے جو ہوں میرا پیو جنت چپڑ گیا، بخشیا گیا، تو او اپنا راج میں دیا دن ڈاڈا الو بنایا سے، پڑھیا پڑھیا تو ہے کچھ نہیں، ایک کردار ہے کہ کوئی نہ؟ تو خوش ہے، میں 12 ربیع الاول جھنڈیاں لا لی تو نبی خوش ہو گیا، تیرا کردار اور کرتوت قیامت کے دن سامنے نہیں آنا، بڑا سخت دن نہیں قیامت دا، جس دن اعلان ہوئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جا بے ایمان ایماندار تو، الگ ہو جا مجرم غیر مجرم تو، الگ ہو جا بدماشا غیر بدماش تو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بہت سخت دن ہے، یہ تیرا کرتوت لکیا تے کوئی نہیں رمنا، غلط پہ آکھنا، کوئی نہیں لکیا رمنا،
لکھ درود پڑھنا ہے جی وہ دے بھی پیسے ہے، نبی دا عاشق تے نبی دے درود بھی پیسے لا کے پڑھ دیں، نہیں سمجھ آئی؟ کوئی پلے پیا نہیں کہ کوئی نہ جنازہ پڑھتا ہے وہ بھی پیسے لے کے، کبھی نہیں دیتے تسی پیسے ہیں؟ ساڈے میت نہ جنازہ تا بغیر پیسے نے کہیں نہ ہی پڑھیا، پتہ نہیں تسی پڑھا لیندے ہو، اسی آلے اس ویلے تک مولوی نہ سے بنے، ہوں تے اللہ دا فضل ہے آپ پڑھ لیں گے، جتنے تائیں مولوی کوئی نہیں بنے تے پیسے دے کے اپنے میت نہ جنازہ پڑھایا۔ ایک کردار ہویا اس طبقے دے جس داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، مسجد بھی سنبھالی ہوئی ہے تے قوم دا رہنما تے مقتدا بھی بنے ہوئے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ساری دی ساری قوم مل کے اپنا ستیہ ناش پہ کر دیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے، آپ کے نقش قدم تے چل، سوچ آقا نے شادی کیویں کیتی ہے، انہیں شادی کر غمی کیویں نبھائیے، انہیں غمی نبھا، تجارت کیویں کیتی ہے، انہیں تجارت کر، کھیتی کیویں کیتی ہے، انہیں کھیتی کر، سلوک کیویں کیتا ہے دوست دشمن نال، انہیں سلوک کر، گھریلو زندگی کیویں گزاریے، انہیں ساری زندگی گزار۔ اللہ تینوں بہت بڑا پیغمبر دیتے جے جے ماں نے جایا ہی نہیں، جس کی ایک ایک صفت تے بحث کیتی جائے تے ساری رات بھیگ جائے، اس پیغمبر دی آمد تے شکریہ ادا کر اور اس کی سیرت طیبہ اپنا کے اپنے آپ نو جہنم تو بچا لے۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کچھ تسی تھوڑا جہا لین تے چڑھ گئے ہو، نیند کھل گئی نہیں، حالے نہیں چڑھے لین تے؟ درود شریف پڑھو۔ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ قیامت کوئی نہیں آنی، اگر یہ نظریہ ہو گیا کہ قیامت ہے ہی کوئی نہیں، پھر بھی یہ شخص ابدی جہنمی ہے، یہ جہنم وچوں نکلن دا کوئی ذریعہ نہیں۔ یا کوئی شخص یہ نظریہ رکھ لے کہ اللہ ہے تو صحیح پر وہ دے نال کچھ اور بھی ایسے مددگار تے شریک ہیں کہ جنہوں اگر اسی دوروں ساتھ ماریے تو ساڑیاں مشکلاں حل کر چھڈن، جنہاں کو اولاد منگیے تے اولاد دے چھڈن، جنہاں کو رزق منگیے تے رزق دے چھڈن، رزق وچ فراخی کر چھڈن، یا انہاں اگر سجدہ کر لویے تے راضی ہوندن تے اللہ دی بارگاہ وچ پھر ساڑیاں استدعاواں پیش کر دین۔ اس قسم دا نظریہ رکھ کے کسی نو اپنا حاجت روا مشکل کشا من کے تے اس نو سجدہ شروع کر دے، او دی عبادت شروع کر دے، اس نو پکارنا شروع کر دے، اس تو رزق منگنا شروع کر دے، دولت منگنا شروع کر دے، اے کام اگر شروع کر دے تو گویا اے بھی ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے دی اللہ اور رسول دی تعلیمات وچ اجازت کوئی نہیں، اس نے یکسر اللہ اور اس دے پیغمبر دے حکم دا انکار کردے ہوئے ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ اپنا لے ہے کہ جس عقیدے دے اپنان دے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی کہ بندہ جہنم تو بچ کے کسی ایک دن بھی جنت وچ آ سکے، جس نو قرآن و سنت دی اصطلاح وچ شرک آکھ دن۔ خلاق عالم نے واضح لفظ وچ اعلان کیتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اے تے کر سکدا ہے اور کرسی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک نو تے معاف کرنا ہی نہیں، ہاں شرک دے ما سوا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جیڑی مرضی آئی معاف کر دے سی، مرضی نہ آئی تے سزا دے سی۔ شرک دے ما سوا باقی گناہ وچ تے تخفیف ہو سکتی ہے کہ معاف کر دیتے جان یا سزا دے دیتی جائے، لیکن شرک اور کفر ایک ایسا جرم ہے کہ لا یغفر ان یشرک به، قطعاً اس وچ معافی دی کوئی گنجائش نہیں، کسی صورت وچ گنجائش نہیں۔ تو گویا جب گنجائش ہی نہیں ہے معافی دی تو یہ آدمی ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنمی ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی اس دنیا چ رہ کے آنے والی زندگی یہ جی تباہ و برباد کی کہ ہوں اس تو چھٹکارے دی کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی گویا رستہ ہی نہیں ہے کہ یہ جان چھٹ پوے۔ جی کہ سادہ جی مثال نال سمجھو، دنیا چ مختلف جرائم ہیں، مختلف قصور ہیں، کسی جرم دی سزا تھوڑی ہے، کسی دی زیادہ ہے۔ ایک جرم ہے دنیا وچ وڈا جس دیاں دنیاوی عدالتاں سزاواں دیندیاں، او جرم ہے قتل۔ اگر قتل ثابت ہو جائے تو قاتل نو یہ یقین ہو جاندہ ہے کہ ہن میرے چھٹکارے دی گنجائش کوئی نہیں، میں ہر حال پھٹے لگنا ہے، ہر حال مینوں سزائے موت دے دیتی جانی ہے، ہر حال میں مر جانا ہے، انہوں یقین ہو جاندہ ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک ایسا جرم کر آیا کہ جس جرم واسطے ملکی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے تو بہرحال اس نو لٹکا دے، اس نو سزائے موت دے دیتی جائے۔ اسی طرح نال بلا تشبیہ سمجھو کہ شرک اور کفر بھی ایک ایسا جرم ہے کہ اس جرم دے ارتکاب دے بعد پھر بخشش
بخشش، معافی، کوئی ضمانت، کوئی بات قطع نہیں ہو سکتی اور کوئی صورت نہیں ہے اس بندے دے جہنم چ نکل کے جنت وچ آن دی، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی غوث، کتب، صحابی مشرک دی سفارش کرن تک دی جرأت اور اجازت نہیں رکھتا۔ ما کان للمشرکین ان یغفروا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ کتنا واضح اعلان خلاق عالم دا، ما کان لنبی والذین آمنوا، اے میرے پیغمبر کھلے لفظ فرمایا ما کان لنبی، نبی واسطے یہ گل مناسب نہیں، زیب نہیں دیندی نبوت نو، والذین آمنوا، اور انہاں لوگاں نو بھی زیب نہیں دیندی جڑے کلمہ پڑھ چکن تے ایمان لے آن، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ وہ بخشش طلب کرن اپنے انہاں رشتہ داراں واسطے جڑے انہاں دے قریبی ہیں، انہاں بندیاں واسطے جنہاں شرک کیتا ہے، چاہے انہاں دے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں، نہ نبی نو اجازت ہے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرے تے نہ مومناں نو اجازت ہے کہ انہاں واسطے وہ مغفرت دی دعا کرن، کیوں انہاں جرم ایسا کیتا ہے کہ اس جرم واسطے سفارش کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ تو گویا اس دنیا چ رہ کے ایک بندے نے مختلف قسم دے جرائم کیتے جیڑے جرم او دی آنے والی زندگی دی تباہی و بربادی دا باعث بن گئے۔ کسے جرم نے زندگی آنے والی بالکل تباہ کر چھڈی اور کسے نے کچھ تباہ کیتی تو کچھ بچ گئی کہ بھائی شاید سزا بھگتن دے بعد اے جنت ٹر جائے، کہ کچھ نیکیاں بھی آن تے کچھ برائیاں آن، لیکن اگر سراسر برائیاں ہی برائیاں ہون پھر اس زندگی چوں چھٹکارا ملن دی کوئی سکیم نہیں، کوئی صورت نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی شکل نہیں۔ سفارش اس بندے دی تے ہو سکتی ہے کہ جس دی زندگی چ کچھ نیکیاں بھی ہون، جس دی زندگی وچ ایمان بھی ہوئے، اگر ایمان ہی سرے تو کوئی نہیں پھر سفارش ہی نہیں ہے۔ ہاں مومن دی سفارش ہو سکتی ہے کہ اگر او دے کول کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی گناہ ہو گئے، او دی سزا بھگتسی، پیغمبر او دی سفارش کر دے سن، اس سفارش دے بعد انہوں نجات مل جاسی اور وہ جنت ٹر جاسی، پر کچھ سزا بھگتن دے بعد۔ لیکن جس بندے نے اپنی زندگی بالکل تباہ کر لی ہے اس دنیا وچ رہ کے، کفر کی تس، شرک کی تس، وہ دے واسطے اس جہان میں سفارش ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلے اٹل اور دو ٹوک اسے دنیا وچ کر چھڈن تاکہ بندہ اپنے آپ نو اس دنیا چ، اس زندگی سوارن دی کوشش کرے کہ میرے واسطے ایک آنے والی زندگی آن والی جس وچ میں تنہا ہونا، نہ پیو کول، نہ والدہ، نہ رشتہ دار، نہ عزیز، نہ دوست احباب، کوئی شے کوئی نہیں، حتیٰ کہ قیامت دے دن ہر انسان اپنے متعلق سوچ سی کہ میں بچ پواں چاہے باقی سارا ہر شے تباہ ہو جائے۔ حدیث پاک وچ واضح لفظان کہ ہر بندہ آکسی یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ ساڈی خیر ہوے، ساڈی خیر ہوے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ رب العالمین دے جلال اور روب وچ آ کے یاکسن کہ یا رب نفسی یا رب نفسی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس کے متعلق موجود ہے کہ آپ سفارش کرسن کہ یا رب امتی یا رب امتی۔ میں عرض یہ کیتا ہے کہ اے جی زندگی گزار دنیا چ جس تے دنیا رش کرے، مرن دے بعد لوگ یاد کرن، مرن دے بعد لوگ یاد کرن، تذکرہ اچھا ہوئے، اے کوئی نہ آکھے اچھا ہویا مگرو لتھا جان چھٹی، بڑا بھیڑا بندہ آئی، بڑا خبیث آئی، بڑا فلان آئی، ان کوئی نہ آکھے، بلکہ ہر بندہ رش کرے کہ بندہ تے قابل قدر آئی، آکھو نا بندہ قابل قدر آئی، بندہ قابل ذکر آئی، بڑی اچھی زندگی گزاری سی، بہت نیک صالح اور نیک کردار، نیک سیرت آئی۔ اس انداز نال لوگ بعد میں یاد کرن، بلکہ تیری موت دے بعد آسمان روے تینوں، نہیں سمجھ آئی میں کی آکھیا ہے، تیری موت دے بعد آسمان روے اے بندہ اٹھ گئے، زمین روے کہ اس بندے دی برکات میرے تو اٹھ گئیں، اے جی قابل رشک زندگی گزار۔ پیغمبر دے صحابہ نے ان زندگی گزاری ہے کہ زمین روئی، آسمان رویا، تو روندا نہیں ویکھیا، پر پیغمبر اعلان کر گئے کہ کچھ بندے او جے ہوندے کہ جڑے مردن تے آسمان بھی روندا ہے، تے کچھ او جے ہوندے کہ جڑے مردن تے انہاں تے آسمان نہیں روندا۔ نبی دے اس اعلان نو سامنے رکھ کے آکھنا چاہنا، پیغمبر دے ایک ایک صحابی دنیا تو گئے، اس تے آسمان روئے، زمین روئیے کہ میرے تو برکات اٹھ گئیاں۔ اے جی قابل رشک زندگی گزار کہ تیرے تے آسمان روے، کہ اے جا قابل ذکر بندہ میری چھت تلو چلا گیا ہے، زمین روے، اے جی برکات والا بندہ میرے تو اٹھ گیا ہے۔ اس طرز دی اگر زندگی گزر گئی تو آخرت وچ بخشش دی امید ہے اور انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر زندگی گزری چوراں والی، زندگی گزری اچکیاں والی، زندگی گزری ڈاکوؤں والی، زندگی گزری زانیاں والی، زندگی گزری راشیاں والی، زندگی گزری بے حیائی
تے پھر کیڑی گل دی امید لئی بیٹھا ہے کہ تو قیامت دے دن اپنے پیغمبر نو منہ وکھاویں کہ میں اے کرتوت کر کے آ گیا. آخر اتنا تے شرم کر. اگر بچہ پیو تو ڈر دے کہ میرے پیو نو پتہ نہ چلے کہ میں فلم دیکھ کے آیا, اگر بچہ ماں تو ڈر دے کہ میری والدہ نو علم نہ ہوئے کہ میں بدماشی کر آیا, اگر بچہ استاد تو ڈر دے کہ میرے استاد نو علم نہ ہوئے کہ میں کس برائی وچ مبتلا, تو کیا بندے نو شرم نہیں کرنا چاہیے اپنے خالق تو کیوں تیرا سارا کرتوت جان دے؟ بولو نہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ توجہ کر سرا. روایات دے تفاسیر میں علماء نے مفسرین نے مورخین نے لکھے کہ جس ویلے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو غلط کم دی دعوت دین لگی آئی تے دعوت دین تو پہلے اس نے اپنے خدا تے کپڑا پایا ہے. پیغمبر پوچھتا ہے زلیخا یہ کی کیتا ہی؟ یہ میرا معبود ہے تے کپڑا پایا, جن کپڑا پایا اس تو شرم آندی ہے, اس تو حیا کر دیا کپڑا بھی پانیاں. پیغمبر تڑپ گیا, آخیا تیرا خدا تے کپڑے چھپ گیا, میرا تو دلاں دے بھی راز جاندا ہے, میں کہدے کول چھپ سکنا. اس وقت نبوت تڑپ کے آکھ دیے قال معاذ اللہ, اللہ تیری پناہ, اللہ تو بچا لے. بس پیغمبر دی زبان تو کلمات نکل لیاں, اللہ تیری پناہ. دروازے دے تالے ٹوٹتے گئے, نبوت اپنا دامن بچا کے نکل گئی. یہ جی زندگی گزار جڑی قابل رشک ہوئے. اگر زلیخا بھی اپنے بت کو شرم کر دیے, وہ بت نو خدا من دیے, اس دے سامنے جرم نہیں کرنا چاہتی, وہ تیرا خدا تے سمیع و بصیر ہے, تو اس دے سامنے جرم کرنے اور اس سقف نیل گوں تلے جرم کرنے نہیں سوچتا خالق دے سامنے جانے, نہیں سوچتا اس رب دے سامنے پیش ہونے جیڑا تیرا دل جان دے, اور نہیں سوچتا کہ اس نے اعلان کیتے قیامت دے دن زبان بند اے نہ بول سکسی جرم کیتا ہے یا نہیں کیتا, ہاتھ بول سی جرم کیتا ہے, پیر بول سی جرم کیتا ہے, زمین بول سی جرم کیتا ہے. اللہ منہ تے تالے لا چھڑ سی, تو مت بول. اج ہاتھ بولے کہ کس نامحرم بچی تے ہاتھ پایا, یا اج پیر بولے کہ کنا پیرا نال چل کے زنا دے کمرے وچ گئے, کس پیر نال چل کے ڈاکا ماری آئی, اور کنا ہاتھاں نال لوگاں دی جیباں خالی کیتیاں نہیں رشوت لئی آئی. ہاتھ بول سی. اج چھپ جا اپنے افسر تو چھپ جا, اج چھپ جا پبلک تو چھپ جا, اور کل نہیں آ چھپنا, تیرا ہاتھ گواہ تے تو مجرم. اس دن دی سختی تو ڈر جا. ان بطش ربک لشدید. میں اپنے موضوع تو نکلیا تے نہیں, ذہن میں ہے گل. میری عادت ہے کہ جس عنوان تے جلسہ رکھ لیتا جائے, انداز بے شک میرا اپنا صحیح, پر میں کوشش کردا کہ اول تو آخر تک اس موضوع نو نبھایا جائے. گل سمجھتے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس دن تو ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ بولنا اچھی آواز نال, ڈرنا چاہیے. انا بطش ربک, اچھی آواز نال, انا بطش ربک لشدید. سخت ترین گرفت خالق ارض و سما دی, پکڑن تے نہ آوے, آنکھوں نہ پکڑن تے نہ آوے, سخت ترین گرفت, سخت ترین. ان بطش ربک لشدید. بلکہ یہ بھی آیا ہے قیامت دن کے یہ جے بندے سامنے آسن, کئی بندے وہ آکسن سعادتنا و کبرانا فاضلون السبیل. اللہ اسی آ فلانے نو وڈیرا منے آئی, انہاں نو قائد, انہاں نو رہنما تے راہبر تسلیم کیتا سے سعادتنا و کبرانا فاضلون السبیل. انہاں وڈیریاں نے, انہاں پوپا نے, انہاں ساڈے راہبر تے سربراہ نے سانو گمراہ کیتے, سانو غلط لین تے لایا نے. گویا تب پبلک اس دن اے بحث کرتی بھی نظر آسی, اللہ اے وڈیرا ہی سانو گمراہ کیتس, اے وڈیرا ہی سانو گمراہ کیتس. میں کہنا چاہواں گا کہ اس آیت تو مولویت نو ڈرنا چاہیے, اس آیت تو پیری نو ڈر جانا چاہیے کہ کدائی غلط رستے تے قوم نو لا کے قیامت دے دن تو بھی اس گرفت وچ نہ میں کہ تیرے مرید, تیرے مقتدی اور تیری پبلک, تیری پارٹی, تیری جماعت کے سعادتنا و کبرانا فاضلون السبیل. اس بدبخت سانو غلط لین تے لایا, سیدھا راہ ناس دسیا. ڈرنا چاہیے مولوی نو یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ بولو. پیر نو اچھی آواز نال, ذمہ داری ہے مولوی دی یا نہیں؟ پیر دی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہ؟ اچھی آواز نال بولو نا ذرا, گل آکھاں ہے ذمہ داری. مولوی آدھا میں گل نہیں آکھدا, دفعہ چوتالی لگے ہوا ہے. بول دے کیوں نہیں ہے؟ میں گل نہیں آکھدا, دفعہ چوتالی لگے ہوئے ہیں. میں گل نہیں آکھدا پرچے بن دن, میں گل نہیں آکھدا مقدمے بن دن. کون مصیبتاں چاہے؟ ہن کوئی ویلا ہے حق آکھن دا؟ نہ حق تیرے کو سننا ہے. صدیق اکبر دی خلافت میں ادو کا لوڑ ہے, ادو تے حق ہی حق ہے. حق آخنا ہی ادو ہے جدو حق مطالبہ کرے کہ میں مٹتا جے تو بیان نہ کردا. ہن میں بس کرنا چاہنا یہ دیہاتی زبان وچ
ٹوٹے پھٹے چار الفاظ میں آخر تے بنیادی گل اے سمجھائیے کہ نبی دی آمد دی غرض یہ ہے کہ او لوگاں نو انہاں دی اپنی سوچ خیالات ماحول اور معاشرے دے رواج تو ہٹا کے اللہ دے حکم دے مطابق چلائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میری عقل کچھ آکھ دیے پیغمبر آکھدا نہیں تیری عقل نہیں اللہ دا حکم مان. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میری سوچ کچھ اور رستہ اختیار کر سی نبی دی تعلیمات رکاوٹ بندیاں کہ نہیں او رستہ اختیار کر جیڑا اللہ اور اس دا بلند آواز نال جیڑا اللہ اور اس دا رسول آکھے او راہ اختیار کرو. اللہ مینوں اور تانوں ماحول دے ہر بندے نو معاشرے دے ہر فرد نو ہر طبقے نو بمے حکومت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح اتباع اطاعت نصیب فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.